تو سیدنا سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے پکار کر باقی چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالے اور ان کو اس چیز کی خبر بھی نہ ہو۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اور جب وہ ایک چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، یہاں تک کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند دے اور تمہیں اس چیز کی خبر بھی اور ان کو اس چیز کی خبر بھی نہ ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو چرندوں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھیں، انہوں نے ان کی یہ بات سن کر مسکرا دیے اور فرمایا کہ اے میرے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر اتنا بڑا عہدہ اور اتنی زیادہ جو ہے بڑی حکومت ملنے کے باوجود، ہواؤں کے اوپر اور بڑے بڑے جنات جو ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ نے تابع کیے، اس کے باوجود ان کے اندر ایک رائی دانے برابر بھی جو ہے تکبر نہیں تھا۔ تو وہ اللہ کا شکر گزاری کرنے کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کی انہوں نے شکر گزار بندہ بننے کے لیے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ مجھے اے اللہ نیک بندوں میں شامل فرما۔ اور چیونٹی کے اوپر جو ریسرچ ہوئی ہے، ایو ولسن ایک سائنسدان ہے، 1916 میں اس نے سرچ کی کہ چیونٹی جو ہے وہ ایک چیونٹی اپنا دوسری چونٹی کو جو ڈیٹا ٹرانسفر کرتی ہے یا بات کرتی ہے اس سے، تو وہ دوسری چونٹی کے منہ کے پاس جا کے اپنا منہ لگاتی ہے اور اپنے منہ سے لعاب نکال کر اس کے منہ کے ساتھ چپکا دیتی ہے، جس سے وہ ایک دوسری اپنی بات کو جو ہے سمجھا لیتی ہیں اور بات اور طوفان آنے کا وہ اندازہ لگا لیتی ہیں۔ چونٹیاں ٹائم سے پہلے جو ہے وہ زمین کی وائبریشن سے اور اس طرح جو ہے وہ بارش کا اندازہ لگا لیتی ہیں۔ تو اللہ نے ان کے اندر جو صلاحیتیں دی ہیں وہ بہت حیران کن ہیں، اور سائنس نے اللہ کی اس چھوٹی سی مخلوق کے بارے میں بہت ساری چیزوں کے اوپر سرچ کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کا ایک مکمل اور بڑا زبردست معاشی نظام ہے چیونٹیوں کا۔ اتنی چھوٹی مخلوق کے اندر بھی اللہ نے اتنی زیادہ جو ہے وہ اپنی معلومات رکھی ہوئی ہے کہ سائنس کو سرچ کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کی اس بات کرنے کی جو لاجیکل طریقہ ہے اس کا کہ وہ ڈیٹا ڈیکوڈ کر کے جو ہے وہ اپنی بات کیسے ایک دوسرے کو منتقل کرتی ہیں، تو اس کے بارے میں مزید ابھی جو ہے سائنس اس کے اوپر تحقیق کر رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونٹیاں جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتی ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، یہ مشکات المصابیح میں 4122 نمبر حدیث ہے اور بخاری میں 3019 نمبر حدیث ہے، اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ ایک پیغمبر کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا تو اس پیغمبر نے پوری چونٹیوں کا جو ہے وہ مسکن جو ہے اس کو پورے کو جلانے کا حکم دیا اور جلا دیا۔ تو اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس پیغمبر کی طرف وحی کی کہ آپ کو ایک چونٹی نے کاٹا تھا، آپ نے تو پوری جماعت جو تسبیح کرنے والی جماعت ہے اس کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا ہے، جلا دیا ہے۔ تو اس لیے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونٹی کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اور ایک اور چونٹی کے بارے میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر نکلے بارش طلب کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اچانک ایک چونٹی جو ہے اپنے نحیف ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے اور اللہ سے بارش کی دعا کر رہی ہے۔ تو وہ پیغمبر واپس لوٹ گئے، انہوں نے کہا تمہاری دعا اس چونٹی کی وجہ سے سن لی گئی ہے۔ تو یہ چونٹیاں جو ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔